بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج کاروان اردو کے حوالے سے ہم نے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے وطن کا سجیلا جوان۔ وطن کا سجیلا جوان میجر شبیر شریف کے حوالے سے ہے، اور ہمارا جو عزیز وطن ہے اس کی تاریخ شہداء کی بے مثال قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان میں ایک جانباز شہید میجر شبیر بھی ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا۔ نشان حیدر آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، اور میجر شبیر شریف اس حوالے سے جو ہے وہ خوش قسمت ہیں کہ انہیں یہ نشان حیدر عطا کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے، یہ ایک آیت مبارکہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں، تم عقل نہیں رکھتے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی پا چکے ہیں، لیکن تم انہیں جو ہے وہ مردہ تصور نہ کرو۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، رات خاصی گہری ہو چکی تھی۔ لاہور جیسے بڑے اور پر رونق شہر کو خاموشی اور اندھیرے کی سیاہ چادر سے کیا مراد ہے؟ یعنی تاریکی پھیل چکی تھی، ہر طرف ابھی جو ہے وہ اندھیرا تھا رات کا، تو اندھیرے کی سیاہ چادر نے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس پورے جملے کا کیا مطلب ہوا کہ مکمل تاریکی موجود تھی، یعنی ابھی رات جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے، مگر شبیر کی ماں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کوسوں دور ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی نیند جو ہے وہ بہت دور تھی۔ مراد یہ ہے کہ اس کی ماں سو نہیں پا رہی تھیں، آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ کیونکہ اسے اپنا سجیلا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ سجیلا کا کیا مطلب ہوگا؟ خوبصورت، ٹھیک ہے؟ تو اپنا خوبصورت بیٹا بہت یاد آ رہا تھا، جو مادر وطن کے تحفظ کے لیے اس ماں سے دور، بہت دور محاذ جنگ پر دشمن سے برسرے پیکار تھا۔ اب یہاں دیکھیے مادر وطن، ٹھیک ہے؟ وطن کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ماں کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ وطن کی جو مٹی ہے، جو ارض وطن ہے، اس کو جو ہے وہ ماں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو مادر وطن یعنی اپنے وطن کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس ماں سے، یعنی اپنی اس ماں سے بہت دور کیا کر رہا تھا؟ محاذ جنگ پر تھا، یعنی میدان جنگ میں موجود تھا کہ جہاں دشمن سے اس کی جو ہے وہ لڑائی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو ہے اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے دشمن سے لڑ رہا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں چند آنسو تھے جن کے بوجھ سے پلکیں لرز رہی تھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پلکیں جو ہے وہ کانپ رہی تھیں، اور ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ بیٹے کی جدائی میں بہا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر، یعنی لبوں پر، اس کے ہونٹوں پر صرف یہی دعا تھی، الہی میرے وطن کی حفاظت کرنا، یعنی اے خدا میرے وطن کی حفاظت کرنا، اسے دشمن کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھنا۔ ناپاک عزائم سے کیا مراد ہے؟ برے ارادے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا برا ارادہ کیا تھا کہ وہ پاکستان پر، پاک سرزمین پر قبضے کی نیت سے آیا تھا۔ تو اب ایک ماں جو ہے وہ کیا دعا کر رہی ہے کہ میرے وطن کو دشمن کے غلط ارادوں سے محفوظ رکھنا، میرے بیٹے کو اور اس جیسے دوسرے تمام سپاہیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا۔ حفظ حفاظت کہیں گے، اور امان پناہ،
ٹھیک ہے. تو سپاہیوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا. الہی، الہی سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ، اے اللہ اسے غازی بنا کر واپس لے کر آنا. ٹھیک ہے، یعنی اسے جو ہے وہ واپس لوٹانا، اور یا پھر شہادت کے مرتبے پر سرفراز فرمانا. یعنی یا تو اسے غازی بنا. غازی کون ہوتا ہے؟ یعنی وہ شخص جو میدان جنگ سے زندہ سلامت لوٹتا ہے، اس کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ اسے غازی کہتے ہیں. اور شہید کون ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہو جائے تو اسے جو ہے وہ شہادت کا مقام مل جاتا ہے. تو یہ جو ماں ہے وہ اس کے غازی یا شہید ہونے کے حوالے سے دعا مانگ رہی تھی. اسی دوران کیا ہوا؟ ٹھک 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 کی آواز آئی. یعنی دروازے پر تیز دستک کی آواز سن کر ماں کا دل خشک پتے کی طرح لرزنے لگا. یعنی ماں کا دل پہلے ہی جو ہے وہ خوفزدہ تھا، تو جب دستک سنی ہے اس نے دروازے پر تو اس کا جو دل تھا وہ زیادہ جو ہے وہ گھبرا اٹھا. اب یہاں پہ خشک پتے کی طرح لرزنے سے کیا مراد ہے؟ گھبرانا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ گھبرا جانا، خوف زدہ ہو جانا. اب یہاں پہ اس نے مثال دی ہے، مصنف نے کیا مثال دی ہے کہ ماں کا جو دل ہے وہ کس طرح سے کانپنے لگا؟ خشک پتے کی طرح. اب دیکھیں کہ درخت کے جو پتے سرسبز پتے ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ ہلنے کی جو رفتار ہوتی ہے یا جو ہلنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور اگر جو خشک پتا ہوتا ہے وہ ہوا کے جھونکے سے کیسے لرزتا ہے، یعنی چونکہ سوکھ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہوا کا جو ہلکا سا جھونکا ہے وہ اسے زمین پر گرا دیتا ہے. تو ماں کا دل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا. دروازے کی ٹھک ٹھک نے اس کے دل کی دھک دھک میں بے تحاشا اضافہ کر دیا. اب دروازے کی ٹھک ٹھک ہے، ٹھیک ہے، اور دل کی جو ہے وہ دھک دھک. ٹھیک ہے، یعنی دل کی جو دھڑکنے کی رفتار ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھ گئی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے پہلے جو ہے اسم صوت پڑھا ہے. اسم صوت جو ہے وہ چیزوں کی یا جانداروں کی آواز جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے جو ہے وہ دل کی دھڑکن دھک دھک. ٹھیک ہے، یا پانی کی جو ہے وہ آواز کیسے ہوگی؟ ٹپ ٹپ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک جو دروازہ ہے اس کی جو دستک تھی وہ ٹھک ٹھک، تو اس کو آپ اسم صوت کہیں گے. ٹھیک ہے جی، تو دروازے کی جو ہے وہ دستک وہ بڑھ گئی. ٹھیک ہے، تو اسی حوالے سے جو ماں کا دل تھا وہ بھی تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا. اب ماں نے پوچھا، کپ کپاتی آواز سے پوچھا. کپ کپاتی یعنی کانپتی ہوئی آواز، لرزتی ہوئی آواز، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوفزدہ تھی، گھبرا رہی تھیں. تو لرزتی ہوئی کانپتی ہوئی آواز سے انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے بھاری آواز آئی، میجر شبیر کا گھر یہی ہے کیا؟ تو ماں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا، فوراً دروازہ کھول دیا اور پوچھا، ہاں وہ میرا بیٹا ہے. کہاں ہے میرا بیٹا؟ کیسا ہے وہ؟ تم کون ہو؟ تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یعنی ماں نے چونکہ گھبرائی ہوئی تھی نا، بیچاری خوفزدہ تھی، تو اس نے ایک ہی سانس میں بہت سارے سوال کر ڈالے. سامنے کھڑے سپاہی نے نہایت باوقار انداز میں کہا. باوقار انداز کون سا ہوگا؟ معزز انداز. ٹھیک ہے، یعنی معزز انداز سے کہا اس نے کہ مبارک ہو ماں جی، آپ کے بیٹے نے وطن کی حرمت بچاتے ہوئے. حرمت کا مطلب ہوتا ہے عزت. ٹھیک ہے، عزت یا آپ جو ہے وہ ناموس بھی کہہ سکتے ہیں. تو وطن کی حرمت بچاتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا ہے. لفظی مطلب اس کا کیا ہوگا؟ جام پیالے کو کہتے ہیں، یعنی شہادت کا پیالہ پی لیا ہے. لفظی مطلب تو یہ ہو گیا. اور جام شہادت نوش کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی اس کا کیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شہادت کا اعزاز حاصل کر لیا ہے. آپ شہید کی ماں ہیں، صبر سے کام لیجئے اور شہید کا استقبال کیجئے. ماں نے کپ کپاتی آواز میں
دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، شکر ہے میرے مالک، تو نے میرے بیٹے کو شہادت کا اعزاز بخشا۔ اور پھر اسے یاد آیا کہ بچپن میں اکثر شبیر کھیل کود کر گھر لوٹتا تو اس کے کپڑے اکثر میلے ہو جایا کرتے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ گندے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، جب وہ کھیل کود جو ہے وہ اس میں مصروف ہوتے، پھر گھر واپس آتے تو ان کے کپڑے جو ہے وہ گندے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، میلے ہو جاتے تھے۔ ماں استفسار کرتی، ماں سوال کرتی، پوچھتی۔ استفسار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پوچھنا، سوال کرنا۔ تو وہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتے، کچھ نہیں بیبے، بس ذرا لڑائی ہو گئی تھی، یعنی باقی بچوں سے جو ہے وہ میں نے لڑائی جھگڑا کیا تو اس وجہ سے جو ہے وہ کپڑے اس طریقے سے زمین پر لوٹتے لوٹتے جو ہے وہ میلے ہو گئے۔ ماں اس کے میلے کپڑے بدلوا دیتی، ٹھیک ہے، یعنی ماں اس کے کپڑے جو ہے وہ تبدیل کر کے صاف کپڑے پہنا دیتی۔ مگر آج شبیر جس لڑائی میں قمیض خون سے تر کر کے لوٹا تھا، ٹھیک ہے، خون سے تر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خون میں ڈوبے ہونا، ٹھیک ہے، قمیض جو ہے وہ خون میں ڈوبی ہوئی تھی، لوٹنا، واپس آنا۔ شبیر جس لڑائی میں قمیض خون سے تر کر کے لوٹا تھا وہ قمیض بھی نہیں بدلی جا سکتی تھی، کیونکہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا کرتے ہیں جن میں وہ شہید ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ اتنا بڑا اعزاز جو ہے وہ شبیر شریف نے حاصل کر لیا، اور ماں کا انداز دیکھیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہے۔ جی، اب میجر شبیر شریف کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آیا وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے۔ میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 میں کنجا میں میجر محمد شریف کے یہاں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے ہی اپنے والد کی طرح فوج میں جانے کے خواہش مند تھے۔ وہ نہایت ذہین اور حاضر دماغ تھے۔ اسکول کے زمانہ طالب علمی میں بھی وہ اپنی ان صلاحیتوں کی وجہ سے اساتذہ کی نظروں میں نہایت ممتاز رہے، یعنی نمایاں رہے، ٹھیک ہے، یعنی ذہین تھے، حاضر دماغ تھے، چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیتے تھے، تو اسی لیے ان کا جو طالب علمی کا دور تھا وہ بہت ہی بہترین دور تھا، اور اسی وجہ سے اساتذہ بھی ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور اپنی جو جماعت ہے، اپنی جو کلاس ہے، اس میں باقی بچوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ نمایاں نظر آتے۔ وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور خوب انعام حاصل کرتے۔ ہم نصابی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ تقاریر میں جو ہے وہ تقریر کے مقابلوں میں حصہ لیتے، جیسے کھیلوں میں حصہ لیتے، ٹھیک ہے، جیسے قومی ترانہ وغیرہ جو ہے وہ گایا جاتا ہے اس کے مقابلے میں حصہ لیتے۔ تو اس طرح کی جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی وہ حصہ لیتے اور خوب انعامات حاصل کرتے۔ گھر پر مذہبی ماحول تھا، اس لیے مذہب سے محبت ان کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ رگوں میں ویسے تو خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے وہ رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرنا ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی خوبی کا انسان میں بہت زیادہ تعداد میں ہونا، ٹھیک ہے، کہ جیسے رگوں میں خون بھرا ہوتا ہے نا، تو اس حوالے سے کوئی بھی خوبی، کوئی بھی صفت جو ہے وہ جب انسان میں ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ مذہب سے محبت ایسے ہی ان کے اندر موجود تھی کہ جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، یعنی مذہب سے بہت زیادہ انہیں محبت تھی۔ وہ نہایت بہادر اور جرأت مند تھے۔ انہیں خطروں سے کھیلنا پسند تھا۔ خطروں سے کھیلنے سے کیا مراد ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ دلیر تھے، بہادر تھے، اور کوئی بھی مشکل آن پڑتی تھی تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یعنی جو بھی مسائل، جو بھی مصیبتیں سامنے آتی تو ان کا ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کرتے، ٹھیک ہے، تو انہیں خطرات سے کھیلنا پسند تھا، کبھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہ مزاج کے لحاظ سے
مزاج کس کو کہتے ہیں؟ طبیعت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی طبیعت کس قسم کی تھی؟ مزاج کے حوالے سے وہ مہم جو اور جنگجو تھے۔ اب مہم جو کون ہوتا ہے؟ مشکل کام کرنے والا مہم جو کہلاتا ہے، اور جنگجو کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو۔ تو اس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا کہ وہ خطرات سے کھیلتے تھے، خطرات سے کھیلنا ان کا ایک مشغلہ تھا، تو اس طرح وہ ایک مہم جو بھی تھے اور جنگجو بھی تھے۔ میجر شبیر نے 19 اپریل 1964 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے کمیشن حاصل کیا، اور پھر 7 سال تک پاک فوج میں مختلف حیثیتوں سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ جی، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول جو ہے بیٹ آباد کے جو ہے وہ پاس ہے، اور یہاں پہ فوجی افسروں کو تربیت دی جاتی ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے کمیشن حاصل کیا 1964 میں، اور پھر 7 سال تک پاک فوج میں مختلف عہدوں پر برقرار رہے، ٹھیک ہے، مختلف عہدوں پہ کام کرتے رہے۔ تو جو 1965 کی جنگ ہے اس میں بھی انہوں نے اپنی بہادری اور جواں مردی کے خوب جوہر دکھائے۔ جی، جواں مردی کس کو کہتے ہیں؟ دلیری کو، ٹھیک ہے، تو خوب جوہر دکھائے، خوب کمالات دکھائے۔ تو 1965 کی جنگ میں بھی انہوں نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، اور 1971 کی جنگ جب لڑی گئی تو اس میں بھی میجر شبیر شریف نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ جو 1971 میں وہ کس محاذ پر تھے؟ یعنی بھارتی چوکی جہانگیر کو تہس نہس کر کے نہایت بہادری سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ میجر شبیر شریف نے جو ہے وہ کون سا کارنامہ سر انجام دیا کہ بھارتی چوکی جو جہانگیر کے نام سے موجود تھی اس کو جو ہے تہس نہس کرنا، بالکل تباہ و برباد کر دینا۔ تو اس کو برباد کرنے کے بعد، اس کو ختم کرنے کے بعد نہایت بہادری سے، نہایت جرأت سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جہانگیر کی چوکی جو دشمن کی آخری امید تھی، اب مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ پاک فوج کے مٹھی بھر جوانوں سے شکست خوردہ دشمن نے دیوانہ وار حملے کرنا شروع کر دیے۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا نا دشمن نے کہ پاک فوج کے جو بہت کم تعداد میں جوان تھے، مٹھی بھر جوانوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی بہت ہی کم تعداد سپاہیوں کی، بہت کم تعداد، تو کم تعداد ہونے کے باوجود پاک فوج نے بھارتی چوکی کو بھی تباہ کر دیا، اور وہ جو ہے ایک طریقے سے اپنے دشمن کو شکست دے چکے ہیں۔ تو دشمن جو ہے وہ ایک طریقے سے دیوانہ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ جنون میں آ گیا، اور اس نے جو ہے وہ دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح حملے کرنا شروع کر دیے۔ شکست خوردہ کا کیا ہوتا ہے؟ مطلب شکست کھایا ہوا، ٹھیک ہے، جیسے شکست ہو چکی ہو، تو لفظی مطلب ہے شکست کھایا ہوا دشمن۔ تو دیوانہ وار حملے کرنا، دیوانوں کی طرح، بغیر سوچے سمجھے، ٹھیک ہے۔ میجر شبیر نے جب دشمن کے حملوں کا یہ زور دیکھا، ٹھیک ہے، دشمن کے حملوں کا زور کا مطلب کیا ہے؟ شدت، یعنی دشمن کے حملوں کی جب شدت دیکھی تو ایک توپچی کی جگہ خود سنبھال لی، ٹھیک ہے۔ توپچی کون ہوتا ہے؟ توپ چلانے والا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ توپچی کو ہٹایا اور خود اس کی جگہ سنبھال لی، اور دشمن پر کئی حملے کر کے دشمن کے کئی ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے۔ جی، پرخچے اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ ٹکڑے ہواؤں میں اڑا دینا، مطلب مکمل طور پر تباہ کر دینا، برباد کر دینا۔ تو وہ اپنے فرض میں اس درجہ منہمک تھے کہ ایک دشمن کا گولہ سامنے سے آیا اور ان کا سینہ چیرتے ہوئے نکل گیا۔ یعنی شبیر شریف جو ہے وہ اپنے اس کام میں، کون سا کام تھا؟ دشمن کے ٹینکوں کو اڑانا، تو وہ اس اپنے فرض میں، اپنے اس کام میں اس قدر مصروف تھے، منہمک ہونا، مصروف ہونا، ٹھیک ہے، تو اس کام میں اس قدر مصروف تھے کہ ایک دشمن کا گولہ سامنے سے آیا اور انہیں اندازہ نہ ہو سکا،
اور وہ ان کا سینہ چیرتے ہوئے نکل گیا۔ میجر شبیر شہید کا خون آلود جسد خاکی ماں کے سامنے تھا۔ خون آلود کا مطلب کیا ہے؟ خون سے بھرا ہوا، خون میں ڈوبا ہوا۔ جسد خاکی، خاک سے بنا ہوا جسم، مٹی کا جسم، بے جان جسم، ٹھیک ہے۔ جسد خاکی لفظی مطلب ہے مٹی سے بنا ہوا جسم، خاک سے بنا ہوا جسم اور بے جان جسم، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ماں کے سامنے تھا اور ماں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بیٹے کے خاموش چہرے پر یہ تحریر لکھی ہے، کیوں ماں اب تو خوش ہو نا، ارے مسکراؤ، تم شہید کی ماں ہو۔ یعنی دیکھیں کہ ماں کو ایسے اندازہ ہوا کہ بیٹا مجھے تسلی دے رہا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم شہید کی ماں ہو۔ تو اس طرح میجر شبیر شہید کی جرأت اور حوصلہ مندی نے بہادری کی ایک نئی داستان رقم کی۔ جی، رقم کرنا، تحریر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو بہادری کی نئی داستان رقم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک نئی تحریر لکھنا، ایک نئی روایت ڈالنا۔ تو بہادری کی ایک نئی روایت انہوں نے ڈالی۔ یقیناً ایسے بہادر سپوت قوم کا فخر ہے۔ سپوت بیٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہادر سپوت، بہادر بیٹے، دلیر بیٹے۔ تو ایسے ہی دلیر بیٹے کسی بھی قوم کا فخر ثابت ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک شعر جو ہے وہ آپ کی اس سبق میں موجود ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میں ہوں شہید، میرے ساتھ ساری کائنات ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کو زندگی عطا کرتی ہے۔ یعنی ایک شہید وہ تو جان سے گزر جاتا ہے، لیکن وہ ایک قوم کو ایک زندگی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی قومیں جو ہے وہ تبھی سلامت رہتی ہیں، تبھی ان کا تحفظ ممکن ہوتا ہے کہ جب اس قوم کے بہادر بیٹے اس عرض وطن کی حفاظت کے لیے، اس کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے اپنی جان لڑا دیں۔ تو ایسے ہی بیٹے، ایسے ہی نوجوان اپنی قوم کا فخر ثابت ہوتے ہیں۔ میں ہوں شہید، میرے ساتھ ساری کائنات ہے۔ اب ساری کائنات کا وہ حصہ بن گیا نا۔ ایک شہید جو ہے وہ ایک پوری کائنات کا حصہ کس طرح سے بن گیا کہ تاریخ میں اس نے اپنا نام سنہری حروف میں لکھوا دیا۔ اب وہ شہید بظاہر تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن رہتی دنیا تک اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ قوم تا قیامت اپنے اس شہید کا نام لیتی رہے گی، اسے خراج تحسین پیش کرتی رہے گی۔ جیسے ہم جو ہے اپنے شہداء کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ انہیں بہترین طریقے سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں اور ان کے کارناموں کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ جو سبق ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ پائے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔